نمبر دو، سوائے انقلاب کی آرزو کے کوئی آرزو دل میں نہ رہ جائے. یہ میں زور دے کر کہہ رہا ہوں. جھانکو اپنے سینوں کے اندر، کہیں کوئی اور وہاں پر بتخانہ تو آباد نہیں ہے، کوئی اپنی لیڈری کا سودا تو نہیں ہے، کوئی حکومت حاصل کرنے کا معاملہ تو نہیں ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہیں نمایاں ہونے کا جذبہ تو نہیں ہے، کہیں شہرت کے حصول کی آرزو تو نہیں ہے. سینے اور دل کا ہر آرزو سے پاک ہو جانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت علی کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے، کافر سے مقابلہ ہوا ہے، کافر کو زیر کر لیا ہے، اس کے سینے پر سوار ہیں، خنجر بھونکنے والے ہیں، وہ منہ پر تھوک دیتا ہے تو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. حیران ہے وہ. I have added insult to injury. یہ کیا ہوا؟ فرمایا میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، میں اللہ کے لیے مار رہا تھا تمہیں. اب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے، میرے اندر انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اب میں تمہیں اگر قتل کروں گا تو خالصتاً للہ نہیں ہوگا قتل. جنگ کی حالت میں جہاں تو یہ ہے کہ یا مرو یا مارو، ایک لمحے کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یا ادھر یا ادھر. لیکن یہ انٹراسپیکشن، اپنے اندر جھانکنا، اس وقت بھی، اس حال میں بھی اپنی نیت کو پیش نظر رکھنا. نمبر 3، انقلاب کے لیے تن من دھن، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے آمادگی ہی نہیں، انتہائی شوق. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ جو فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ذرا دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہے وہاں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ابھی آپ آئے مقام پر پہنچے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بڑا انقلابی کارکن ہوں. نمبر 4، نظم کی پابندی کے لیے اپنی انا اس کو کچل دینا. لسن اینڈ اوبے، سم و طاعت. اور 5ویں، انتہائی مضبوط نظریاتی عصبیت، یعنی جذباتی وابستگی. یہ میرا بھائی ہے، یہ انقلابی کارکن ہے، میرا حقیقی بھائی ادھر ہے، یہ ہے میرا بھائی. یہ عصبیت، نظریاتی عصبیت. یہ 5 جب تک، جس کو کہ آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ میں کیا کہتے ہیں، کامریڈ. یہ کامریڈ کا رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کے رشتے سے صرف بہت اونچا. اگر نہ ہو تو انقلاب برپا نہیں ہوگا. These are the 5 prerequisites. ہدف، یہ لوازم پیدا کرنے ہوں گے کسی انقلابی جماعت کے اندر. اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھر دوں دینی. نظریاتی ہم آہنگی کا مطلب توحید پر یقین کامل. اسلامی انقلاب کا نظریہ جو ہے، انقلابی نظریہ، وہ توحید ہے. لیکن توحید جسے آپ توحید سمجھتے ہیں وہ توحید نہیں. آپ کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور حقیقی توحید ایک انقلابی نظریہ ہے. اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. وہ جو میں نے کہا تھا، انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایگزسٹنگ کلیکٹیو سسٹم کے جو مختلف جڑیں ہیں ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے. سیاسی سطح پر ان الحکم الا للہ،
حاکمیت فقط اللہ کی. انسانی حاکمیت کفر، شرک، بدترین شرک، بدترین کفر، چاہے انڈیویجول ہو اور چاہے کلیکٹیو ہو. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. یہ سیاست ہے. معیشت، ملکیت کا حق، ملکیت تامہ، ملکیت کاملہ صرف اس کا ہے. جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے. حاکمیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے خلافت. ملکیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے امانت. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ تو شیخ سعدی کہہ گئے، کتنے پہلے کہہ گئے. بندے مومن امین، حق مالک است. اقبال کہتا امین. یہ جو حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا، اے شعیب تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہاری نماز جو ہے ہمیں روکتی ہے. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے ہم جو چاہے کریں. Who are you؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اموالنا ہمارا مال ہے. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ آج کا کیپٹلزم ہے. مال، کیپٹل. میں نے تو کسی کی خوش آمد نہیں کی آ کر سود کے اوپر قرض مجھ سے لے، وہ خود آیا تھا لینے. لیکن نہیں، آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو. اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے، سب سے بڑی شے جو ہوتی ہے مخالفت میں وہ سیاست اور معیشت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن سماجی سطح پر توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بائی برتھ all human beings are absolutely equal. No one is superior, no one is inferior. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر، نہیں. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے، بیٹی بھی. اللہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہے انتظامی معاملہ ہے. ایک مرد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہینڈ ہوگا ایک کا. کسی بھی انسٹیٹیوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار رکھنے والے. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 بنا لیں آپ. پرائم منسٹر ایک ہوگا، منسٹر 100 بنا لیں. وہ الگ بات ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا افسر ہے، ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن اپنی اس حیثیت میں وہ ایکول نہیں. یہ انتظامی معاملہ، ورنہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں. جو بھی ان کے اندر فرق ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے ہوگا. کسی نے علم زیادہ حاصل کیا، زیادہ عزت ہونی چاہیے. کوئی خادم خلق زیادہ ہے، اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے. کوئی تقویٰ کے اندر، دین کے اندر آگے نکل کے اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے. الا بالتقویٰ. ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مرد ایک عورت سے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو. سول وار. وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے ساؤدرن اسٹیٹس. آج بھی کتنی بڑی لعنت ہے ہندوستان کے اندر، کاسٹ سسٹم. یہ پیدائشی شودر ہے، میں پیدائشی براہمن ہوں، وہی سی ہی کانٹ سٹ ود می. حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن ذرا وہ سیٹیں فکس کرتے ہیں دلیت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں. جتنے فسادات ہندو مسلم فسادات وہاں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہائی کاسٹ ہندو لو کاسٹ ہندو کا ہوتا ہے. پوری بستیاں جلا. وہ بستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں. وہ شدہ